مراحل میرے برادر مکرم جناب مولانا ابو بکر صاحب تشریف گھن انہوں نے بیان تو پہلے جڑے بالی تھا حافظ بنن مدرسے دے وچ پہلے انہوں نے دستار بندی حفظ قرآن دے موقع تھے اور تعلیم تو فراغت تو بعد دستار بندی سارے اکابر دی ایک ریتے اور اندے نال حافظ دا یا عالم دا عظمت دا اظہار تھی دے تے پہلے انہیں بالیں دی دستار بندی پھر مختصر پروگرام ان تو بعد دعا تو ان تو بعد خرائط پہلا بالے جی حافظ محمد آصف والد عبدالرشید سارے مہمان لاہور تو ہیں یہ بھی دستار بندی شامل تھی سن حافظ محمد آصف والد عبدالرشید مرحوم انہیں دے والد واسطے دعا فرماو اللہ اپنے پاک انہیں تے قبر تے کروڑ رحمتاں نازل فرماوے اور این بال کو اپنے والد واسطے صدقہ جاریہ دریائے نجات بناوے حافظ محمد حسیب والد قاری سعید احمد ماشاءاللہ حافظ محمد سعید محمد حسیب والد قاری محمد سعید حافظ محبوب والد حاجی احمد حافظ محبوب احمد والد حاجی احمد حافظ تیمور احمد والد حاجی احمد ماشاءاللہ حافظ محمد ایوب والد محمد صادق ماشاءاللہ انہیں تو بعد انہیں دے استاد قاری محمد صحیح صاحب اللہ انہیں کو خوش رکھے بہت محنتی استاد بڑی ہی محبت اور شفقت نال تعلیم دا سلسلہ جاری رکھو ہیں اللہ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے میں گزارش کرے سانچہ قاری صحیح صاحب دی دستار بندی کی تھی ماشاءاللہ تقریر تو پہلے ساجر جڑے لاہور دے مہمان کچھ تاوہن جڑے سٹیج تے آئیں تو سامنے کو سنیے کوئی جیسے جڑے سٹیج تے بیٹھیں میں مناسب سمجھنا کہ انہیں دا تعارف کرا چھوڑا میرے نال بیٹھن تھے اے لاہور دی جانی مانی شخصیت اور قرہ دی ایک تنظیم جمعیت القرہ پاکستان اندے سیکٹری اشاعت اور محافل قرات دے کرتا دھرتا ہے تعلق کشمیر نالے جناب قاری فاروق عباسی صاحب اللہ انہیں کو خوش رکھے ساری دعوت تشریف گھرنا ہے اتنا دور دراز دا سفر کر کے انہیں نال میرے دوست تشریف فرماہن جناب عبدالرشید نفیسی صاحب لاہور سکول اقرا ریاضت الاطفال اسلامک سکول اوندے پرنسپل اور البرکہ گروپ جڑا حج عمرہ گروپ پہ جڑا لوگوں کو حج تے عمرہ تے بھیجیں دے اوندے مالک ان چیف ایگزیکٹیو ساری دعوتیں اتنا دیہات شہر دا ماحول چھوڑے کے دیہات چائن اللہ انہیں کو خوش رکھے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے میں میرے برادر عزیز جناب عبدالودود ربانی صاحب اے ایڈیٹر روزنامہ اسلام لاہور دے اور ایک سکول دار التقوی اندے پرنسپل اسا انہیں سارے مہمان دے مشکور ہیں اور جی آیا نو خوش آمدید آدے ہیں
اور قاری ظفر اقبال سے میرے دوست بیٹھے ہوں پیچھو یہ بھی لاہور چ ہوندے نے دا اپنا ادارہ ہوندے محتمم تے منتظم یہ بھی سپیشل ہی پروگرام واسطے ہیں اساں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک نے دا آمنا بہنا تھاری دعوت قبول کرنا اللہ پاک قبول فرماوے آخر حضرت دا بیان حضرت مولانا سارے بزرگیں دی شانی ہے اور اساں اج جو کچھ میں میرے رفقا سمیت تواڈے سامنے علامن جے قابل کسی قدر تھے ہیں یہ ساری ہی گھر جا برکات ہے مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اور قاری عبدالرحمن صاحب ڈیروی رحمت اللہ علیہ میں اپنے بالیں کو رسیندہ رہے میں گاہ بگائے کہ پتر تواری یہ پوشاک یہ کھامنا پیمنا یہ رہن سین باقی عزیزیں تو باقی برادری تو بہتر ہے ستھرا ہے ان دی وجہ صرف انہیں بزرگیں دیاں جوتیں دے صدقے ایک قاری عبدالرحمن صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب دی جوتیں دی برکات ہے کہ ساکوں اللہ پاک نے تھوڑا بہتر ماحول دے وچ رہن دی توفیق عطا فرمائیے مگر نہ سائیں قابل نہ ہسے اللہ انہیں خوش رکھے تشریف گھنن میں ملتمس ہاں کہ اپنے ذوق کے مطابق بیان کرے سن ان تو بعد دعا ہو سی وقت خیرات ہو سی اچھا کیا بات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات پڑھ گنو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر محترم عزیز مکرم جناب قاری عبدالغفار صاحب ڈیروی مدد ذلہ برادر محترم جناب قاری محمد افضل صاحب اور اس پورے پروگرام کے روح رواں جناب برادر قاری سعید احمد صاحب جو یہاں بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام احباب گرامی ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس سنہری محفل میں آنے کا موقع نصیب فرمایا میں چاہتا تھا کہ میں اردو میں کچھ اپنی معروضات عرض کروں ہمارے کچھ مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں شاید ان کو میرا کوئی جملہ بھاگ گیا تو ان کی دعائیں میرے لیے بڑی ذخیرہ بن جائیں گی لیکن تساں جڑی چپ کیتی بیٹھو میں کو کام کرنا تواڈے نال اوہو پوسی جڑے ڈا دے اساں ہوں ایک بے نال ایویں نہ سہی صدقے تھی کیویں کھلیو ماں بولی دی شان بھی ہے ایک وادن مادری زبان ماں بولی ہاں جی
بولیاں سکھن دے دو طریقے ہیں، ایک کتاب کنے سکھن، ایک اپنی ماں دی گود کنے سکھن۔ یہ سارے کئی بندے سعودیہ ویندن تے عربی انجی چنگی علیندن، اساں 8-10 سال مدرسے پڑھتے نہیں سے علا سکتے۔ ساگیا کو جو علاوہ نال سر سٹی بیٹھے ہوں یار ساگ کو نہیں پتہ لگتا نہ اتنی روانی نال دہ آندی ہے، کیونکہ وہ ماحول جو وقت گزارن دیں این واسطے وہ سکھی اندیں انہیں کوئی سارا کچھ دہ آندے۔ ہندہ نائم ماں بولی سلام نہ پیش کروں ہوں اماں کو جے اپنی گودج اپنی اولاد کو مندے تے گالہیں تے پلوتیں دی بجائے رب دا قرآن سنائے۔ جیڑی اماں دی بولی اے ثابت ہے کہ بیٹا نیندر نہیں اندی تے آمد کو قرآن سناواں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ او بیٹا میں سناواں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جیڑی اماں نے اپنی ماں اپنی اولاد کو گودے جھولے وچ ایمیں ہلیں دے ہوئے بجائے ہندے جو کوئی دنیا دے بیا خرافات کوئی مولود ذہنے چاہے ہا اون رب دا قرآن پھنائے۔ اللہ دی قسم ہے جنہیں عورتیں اپنی اولاد کو اپنی گودے رب دا قرآن سنائے اوہے بچے غزالی بنیں اوہے بچے شافی بنیں، انہیں مقام و مرتبے پاتیں۔ تے جیری ماں ایدہ اہتمام نہیں کیتا انہیں درجہ حاصل ہی نہیں کر سکے۔ میں اپنے لاہور کے مہمانوں سے ایک اپنی بات پرانی عرض کر کے ختم کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ساتھی کافی دیر سے یہاں تشریف فرمائے۔ حضرات ہمارے ہاں میرے والد محترم حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، آنکھوں چاہ رحمت اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے گئے۔ حضرت والد صاحب یعنی ان کے والد صاحب دادا جان، اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ان کی پہلی اولاد 5-6 بچے فوت ہو چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ میرا بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو۔ ابا جرا کچھ پڑھ دی بس دیرے تھی پڑھ، بے ملک نہ وائیں بے پاسے نہ وائیں، بس چنگے کوٹ کھڑا رہے دیرے تھی ونجے تھے وڈا زور، چلو جیندے موئیں دی خبر تے لہ پوسوں۔ وہ کہتے تھے نہ جاؤ۔ انہوں نے ایک سائیکل لے کے دیا ہوا تھا حضرت والد صاحب کو۔ والد صاحب فرماتے ہیں مجھے دیوبند جانے دورہ کرنا تھا تو دورے کے لیے میرا جنون تھا کہ میں جاؤں گا تو حضرت مدنی کے قدموں میں جاؤں گا۔ ہمیں کیا پتا یہ مدنی کون تھا؟ اس بات سے اندازہ لگاؤ ہی گال کنے سوچو میرے بھائیو، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ توڑی ای وستی دی چھوٹی جی مسجد ہے ایک بندہ 18 سال قرآن پڑھاوے، نورانی قیدہ پڑھاوے، بانے کو نماز سکھاوے، وڈے کو مسلح سناوے رمضان ہے۔ تیسادو میاں اتنا شیخ ہے کہ 18 سال تو ای مسجد کو آباد کی تھی پہ۔ مدنی تیرے جوتے میرے سر کے تاج، جنہوں نے 18 سال مدینے میں حضور کے روزے میں بیٹھ کر میرے محمد کی حدیث پڑھائی ہے۔ لاہور کا شیخ الحدیث کہے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کراچی کا شیخ الحدیث کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی تیری عظمت پہ قربان، حضرت مدنی جب حدیث پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبر والے نے یوں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس قبر والے نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس صاحب قبر نے علیہ السلام فداہ ابی و امی الف الف مرت بعدد کل ذرت، ذرت اندمانا ریت دا ایک چھوٹا جا ذرہ دنیا وچ کھرب ہا ذرن، اللہ ہر ذرے دے بدلے میں کو 100 دفعہ 1000 دفعہ زندگی دے، ہر زندگی میری محمد دی آبرو تے قربان تھی وجہ۔ ان کا کیا مقابلہ؟ حضرت والد صاحب فرماتے تھے میں وہاں چلا گیا، زیادہ سفر نہیں تھا شیخ، 19 روپے کا سائیکل بیچا، تشریف لے گئے، فرماتے تھے میں ابھی داخلہ شروع نہیں تھا، مطبخ بند تھا، میرے پاس پیسے تو یہی تھے، میں نے 19 روپے سے پورا سال گزارنا تھا۔ طالب علمو مطالبے کرتے ہو،
سائیکل لے کے دو، موٹر سائیکل لے کے دو، گھڑی موبائل لے کے دو، فلاں لاڈ ہمارا مانو تب ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ ہمارے اکابر کو سنو کہ وہ کیسے پڑھے۔ فرماتے تھے میں کتابیں دے جلدہ لیندہ ہم ولا جلے جلدہ کترا ہوں دے گتے تلے ڈھائے پوندیاں ہوں نے گتے کو بھا بالتے میں چاہ بڑے نہ ہم فرمیدیں ایک جاڑے میں چاہ بڑے نہ پہ ہم کمرے وچ دھوں ہا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف گھنین میں انہیں دے احترام میں ہوں بلدی ہوئی بھا دے اتے جلدی جلدی ہو چاہ ویٹیے چاہ میں سٹ بھی یہ دھوئیں حضرت کیا محسوس کرتے فرمانے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ڈیرہ غازی خان سے۔ وہ لغاریوں والا ڈیرہ غازی خان؟ ان کا شاید تعارف وہاں تھا۔ وہ لغاریوں والا؟ جی حضرت میں وہاں سے آیا ہوں۔ یہ کیا جلا رکھا تھا، کیا بجھا دیا؟ جی میں آگ جلائی ہوئی تھی چائے بنانے کے لیے، ابھی تک مطبخ کھلا نہیں، داخلہ ہوا نہیں، تو مجھے اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فرمانے لگے تو اتنے دور سے آیا ہے، تو میرے نبی کا مہمان ہے اور تو یوں ہی رہے گا جب تک 12-13 دن مطبخ میں دیر ہے، تیرے گھر کا کھانا مدنی کے گھر سے آیا کرے گا۔ میں ہوں نے ایک جاہتے آکھتے آیا حضرت جلے جملہ فرمینے ہن رو پندے میں دم حضرت ابا جی روندے کیوں؟ ایک استاد نے طالب علم کو چائے پلا دیتی ہے تو روندے کیوں؟ فرمینے ہن تے کو کیا پتا، تے کو کیا پتا کہ مدنی دے گھر دی چائے وچ نورانیت کتنی ہے؟ تے کو کیا پتا جنے گھر دی عورت تہجد خان، نکرانی تہجد خان، چوکیدار تہجد خان، جتھا روزانہ قرآن دے 20 سپارے تلاوت تھی وین، روزانہ بخاری دا باب تلاوت تھی وے، تے کو کیا پتا دہوں دے لکمے وچ خدا کتنی نورانیت رکھی ہے۔ دنیا وچ اتنا نورانی کھانا ول میں کو کرے نصیب نہیں تھا۔ ساتھیو حضرت مدنی سے پڑھ کے ابا جی واپس آ گئے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہوگا، مجھے آج تک یاد ہے۔ حضرت والد صاحب واپس آئے تو ہمارے شیخ قاری عبدالرحمن ڈیروی رحمت اللہ علیہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، بھانجے تھے، انٹرنل معاملات کچھ ایسے تھے کہ اس بہن کے بچوں کی کفالت ہمارے والد صاحب کے ذمہ لگ گئی۔ اس کو پکڑا، لے گئے، پڑھاتے رہے جامپور میں، پھر خانپور حضرت درخواستی کے ہاں دورہ حدیث کرایا، پھر اس کو لاہور، پھر ان کو کراچی، اور یہ پھر لاہور یہ سیٹ ہو گئے۔ میں حضرت ایک دن ان کو دبا رہا تھا اور میں اپنے والد کو ایک تانا دے رہا تھا۔ میرے والد بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، میرے مربی بھی تھے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم والد وہ بنو کہ بچے تمہارا انتظار کریں، مت وہ تصور پیدا کرو جس طرح ہمارے ہاں مائیں کہتے ہیں آئے تیرا باپ تیری ہڈیاں توڑواتی ہوں۔ باپ کو جلاد بنا کے پیش نہ کرو، باپ کو بہترین دوست بنا کے پیش کرو۔ جب باپ اولاد کا بہترین دوست ہوگا، اولاد بے راہ رو نہیں ہوگی، راہ سے نہیں ہٹے گی۔ والد اس طرح والد تھے کہ شفیق بھی تھے، محبوب محبت بھی کرتے تھے۔ میں ان کو دبا رہا ہوں گھٹنے کو، اور BBC سن رہے تھے خبریں۔ میں نے ان کو کہا میں کہ ابا جی تساں کیا احسان کیتے اپنی قوم تے، ساری قوم جاہل ہے، تساں پڑھ کے جامپور آ گئے ہو، اتھو دے لوگوں کو فائدہ ہے۔ حضرت قاری صاحب پڑھ کے لاہور چلے گئے، لاہور والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پورے پاکستان کے لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ سے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری قوم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا بات تھی میرے حضرت کی۔ فرمانے لگے میرا ہاتھ یوں پکڑا، آج تک ان کے ہاتھ کی تمازت مجھے محسوس ہوتی ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ فرمانے لگے صبر کر، صبر کر، مقام پر تو لوگوں کو، نبیوں کو بھی لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا، مقام پر تو لوگوں نے نبی کو بھی کام نہیں کرنے دیا، نبی ہجرت کر کے گئے، اور جب نبی ہجرت کر گئے تو نبی کا دل اٹکا ہوا تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہماری بھی نظریں اپنی برادری پر ہے، پہلے تو میں اپنے جیتے جی دیکھ لوں گا، ورنہ دیکھنا کیا میرے حضرت کی کرامت تھی۔ فرماتے تھے دیکھنا ہر ہم اپنی بولی میں کھو آدوں، ہر کھو تے جے قرآن دا درس نہ ہوئے تے ساکوان والا دسیں۔ آج ہر وسطی اج قرآن دا درس ہے، فیض میرے والد محترم دا حضرت دیروی رحمت اللہ علیہ دا۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ فرمانے لگے جب میں دیوبند سے پڑھ کے آیا،
یہیں درمیان میں راستہ مجھے یاد ہے آج تک، اب تو وہ ختم ہو گیا، یوں درمیان سے گزر کے اپنے گھر جاتے تھے. جب آپ گزر جاتے تو لوگ کہتے اس سال فصل نہیں ہوگی، یہ دیوبندی یہاں سے گزر گیا ہے. اب جب تک دیوبندی سے پانی دم کرا کے نہ ڈالیں فصل نہیں ہوتی. یہ کرامت ہے میرے اکابر کی، یہ کرامت ہے میرے ان مشائخ کی، یہ کرامت ہے میرے ان احباب کی. میرے ساتھیوں، میں زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہتا. قرآن سے جڑ جاؤ، جڑ جاؤ. میرے بھائی ایک بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی باقی سب سے ہاتھ جوڑ کے ایک واقعہ آپ کو اور اپنے گھر کا سناتا ہوں. میں ایک مرتبہ ہم اپنے گھر کنویں پہ کسی ایک دکھ سکھ کے موقع پر اکٹھے ہوئے. ہمارے بھائیوں میں سے، کزنز میں سے کسی نے ہمیں کہنا شروع کر دیا، میاں تمہاری کوئی زندگی ہے؟ 5 مرلے کے مکان میں شہر میں رہ رہے ہو، کھانا مول کا، پہننا مول کا، بولنا مول کا، بجلی، پانی، لکڑی، یہ وہ. ہم سے پوچھو کتنا فیسیلیٹیٹ ہیں. ہمارے پاس تازہ گھی ہے، تازہ مکھن ہے، لکڑی ہے، کھلی آب و ہوا ہے، ایکڑوں میں ہمارے گھر ہیں. ہم نے اپنے ابے کی جائیداد کے مزے اٹھائے، تم تو محروم ہو، تمہیں تو کچھ نہیں ملا. میرے چچا موجود تھے، بھائیوں کو یاد نہ ہو. جب جنہوں نے اللہ کی دے نا سارے، میں کہ چاچا ہنے کو آنکھیں اللہ میں نہ ہون، میں ایک گال کرنا ہی اگے کر تو اللہ کیا علی نہیں. میں کہ چاچا انہیں میرے بھرا میں سوتنے کو ڈس دے، ابے دی جائیداد دے جڑے مزے میں چاہتے ہیں تساں چکھے ہی نہیں، تساں چکھے ہی نہیں. تواڈی نظر ویناٹھے تے ہے، تواڈی نظر تازے کھیر اور مکھن تے ہے، تواڈی نظر کھلے مکانے تے ہے. میں کنے پوچھو جلے میں اپنے بابے سیندہ نہ گھندا، اللہ دی قسم خدا دنیا وچ عزت عطا کریں دے، اللہ انہیں دی برکت نال قیامت کو عزت عطا کر دے. قرآن نال جوڑ ونجو، یہ سارے واسطے نعمتیں حضرات. ورنہ میں کہا تو رجال دے دا لوگ ویندن نا سی پچھو تے نہیں ولدے، بالیں کو اتھیں سیٹ کر کے دا کہیں کوئی 6 مہینے بعد ایک چکر لایا، لیکن انہیں مدرسے کو سنبھالے. قاری صاحب تارے ذمہ قرض ہی برادری دا، اتھا مجود بلہو، انہیں کو تجوید پڑھو. اسا قرآن غلط پڑھ دوں، اسا کو صحیح ڈاہ نہیں اندہ، اسا مبارک بادیا دنوں، لیکن قرآن اچ لہنے جلیتے نہیں، باہر اللہ نے خفی نے غلطیاں کئی کرے دوں. ورنہ ایک قوم قیامت علی نہیں تارے کنے پوچھ سی تساں اتھائیں بیٹھے ہو، اسا قرآن غلط پڑھ دے رہ گیوں. اتھا مجود بلہو، انہیں کو بہترین کاری دیو، اچھی درس گاہ دیو، اسباب و وسائل والے شہر چ رہندو، سادہ انتظام کرو. سادے بچے ایمیں ضائع نہ تھی وین. اگر 2 4 8 بچے بھی پڑھ گئے نا تجوید نال قرآن پاک تے اے ڈیرا ٹل پیا. وہ 4 بچے نہ ہو سن، 4 مدرسے ہو سن. انشاءاللہ قیامت دی صبح تک قرآن دے راگ دنیا قائم رہا سن. یہ سارا مطالبہ ٹھیک ہے نا قاری صاحب کنے؟ صاحب کو مجود دیوین نہ انہیں دا حق بن دے. ہوں تسا سوچے سو تجوید کیا ہے؟ میرے والد صاحب کنے میں سوال کیتا ہوں، ایک سریکیے ایک مثال دیتی. سریکیے میں کسی یہ زبران کیا ہیں، زیران کیا ہیں، این لفظ کو قاری صاحب اتنا کھچویں دے کیوں ہیں، این کو رکویں دے کیوں ہیں، پڑی زبر کیا ہے، کھڑی کیا ہے، یہ مد کیا ہے، شد کیا ہے. شاباش جی ہو جی اساں کے بجلی کڑکی ہے شاید ہیں بے جڑے اسے ساری بستی سپیکر چاہتے آج ہی بال گیوں تو ہے تیری کرامت. اساں تے کو پورا کر چھوڑنے گھبرانا. نماز دا ٹائم تھی گیا دا نماز میں کہنے بڑا مفتی نہ مان. جزاک اللہ. آخری بات میں بابے سے کہا کہ ابا جی تجوید کیا ہے، سا کو سمجھاؤ تو صحیح. انہوں نے سریکی دا ایک جملہ سمجھایا، آخری جملہ، اور انہیں بعد گال ختم. انہیں فرمایا میاں ایک طالب کم کر رہے، ذمہ کم لکھا ہے، استاد کرنے آئے، استاد ہوں کو ڈٹھے. استاد نے فرمایا شاباش. ذرا لہجے تے غور کرے، شاباش. بیا لڑکا پیچھو آ گئے، ہوں کو آکھے نے کم کیتی ودی، ہوں آگے دکھا ہے نا میں کاپی نہیں لکھی، میں سبق یاد نہیں کیتا. استاد آکے شاباش ہے. سمجھ آئیے گال. اگر ہی کو لکھسوں، اگر لکھسوں شین الف بے الف شین با الف شاباش، جے کو اپریشیٹ کیتا گئے، جے کو خراج تحسین پیش کیتا گئے، تعریف کیتی گئی. جرے ویلے کاتب لکھسی ہوں کوئی شاباش لکھسی، جے کو تان دے طور تے آکھیا گئے ہوں کوئی شاباش لکھسی. ہون جے کو تعریف دے طور تے آکھیا گئے ان دے وچ تھوڑی جی کھچاؤ آ گئے، شاباش. تے جے کو آکھیا گئے کہ کم نہیں کیتا ان دی مذمت کیتی گئی، ان کو آکھیا گئے شاباش ہی شاباش. اندہ مقصد ہے کہ جرے ویلے اساں مد، کھڑی زبر، پڑی زبر، اتار، رموز، اوقاف،
سکتے اے جڑے ویلے استعمال کرنو پھر پتہ لگ دے جو میرا رب قرآن دی آیت فرماون کیا چاہندا، میرے رب دی منشا کیا ہے، بشارت وعید پیغمبر علیہ السلام کیویں پڑھائے دنیا ساری وچ کہیں زبان دا نہ لہجہ محفوظ، نہ حروف محفوظ، نہ مخرج محفوظ، نہ صفات محفوظ، اگر پوری کائنات وچ پوری کوئی شے محفوظ ہے دنیا وچ تے صرف قرآن ہے، تاکہ قرآن دا کاری تا دس سکدے۔ پیغمبر نے جب الف بولا تو آپ کی زبان مبارک کہاں لگی، ہونٹ مبارک کتنے کھلے، دانتوں کا فاصلہ کتنا تھا، پیغمبر نے جب با کا لفظ استعمال کیا ہونٹ کتنے چپکے ہوئے تھے، چہرے کی لوکیشن کیسی بنی ہوئی تھی، آپ کی ناک مبارک کے نتنے کتنے پھولے تھے، جب نون کہا تو میرے پیغمبر کی چہروں کی بناوٹ کیسی تھی، ہونٹوں کی گلائی کیسی تھی، جب سا کہا، جب سواد کہا، جب سا کہا، اس وقت کیا تھا، زبان، دانت، حلق، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، کائنات میں اگر لفظوں کی ادائیگی بھی محفوظ ہے تو اللہ کی قسم صرف رب کے قرآن کی محفوظ ہے، کسی کی محفوظ نہیں ملی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے اللہ نے ہمیں یہ موقع بخشا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان سارے عزیزوں کو کہ جن بچوں نے قرآن پاک یاد کیا، اللہ میرے والدین اور ہمارے قاری عبدالرحمن ڈیروی رحمہ اللہ کی قبر تک یہ منظر پہنچا دے کہ جہاں سے آپ گئے تھے آپ کے بعد والوں نے بے وفائی نہیں کی، انہوں نے اس کو تھامے رکھا، جہاں تک ہو سکا اس کو پھیلائے رکھا۔ یہ ان بستیوں کے بچے حافظ بن گئے جن کی اولاد، جن کے والدین اور دادا پتہ نہیں قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے، اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ اگر حافظ بنے ہیں تو بچے قاری اور عالم بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن محفوظ، مدارس محفوظ، اساتذہ محفوظ، مساجد محفوظ، منبر و محراب محفوظ، دینی اساسے محفوظ، یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو لگانے میں دنیا کا کوئی منصب ہمارے اوپر احسان نہ لگائے، یہ فضل میرے اللہ کا ہے، دعائیں میرے پیغمبر کی ہیں، محنت علماء کی ہے جنہوں نے اس وقت تک لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ حق کو تھامے رکھا اور اس کو لے کر آگے چلے، ورنہ آسمان یہ گواہی دے گا جس دن چنگیز خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اس دن جو دریا رنگین ہو کر چل رہا تھا لوگوں نے سمجھا مسلمان مٹ جائیں گے، لیکن کائنات گواہ ہے، اللہ کی قسم مٹانے والے مٹے ہیں، قرآن آج بھی زندہ ہے، قرآن والے بھی زندہ ہیں۔ میرے ساتھیوں، ان مدارس مساجد کے تحفظ کے لیے اور اس ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ملک میں آنے والی استحصالی زندگی اور اس قدر مہنگائی اور دیگر ایسی باتیں جو ہم بحثیت باشندگان برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم شروع سے ایک تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام محنت کر رہی ہے، قائد محترم، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری آبرو ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، یہ دشمن کی آنکھ میں چبھتا کانٹا ہیں، اور ہم ان کے سینے پر مونگ دلتے رہیں گے۔ مولوی کل بھی زندہ تھا، مولوی آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے کال کی ہے کہ آپ آئیں اس گورنمنٹ کے خلاف جس نے پاکستان کے آئین کو، نظام دین کے جتنے شعبے تھے سب کو کمزور کرنے پر جو اس نے محنت کی ہے، ہم اس کی اس محنت کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کال پر لبیک کہتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، علماء کی آبرو کے لیے، اور انشاءاللہ ہمارے صوبائی امیر یہاں موجود ہیں، وہ فرما رہے ہیں ساتھیوں کو آمادہ بھی کریں، تیار بھی کریں، انشاءاللہ ہمارے اکابر نے جب بھی ہمیں پکارا ہم جانے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ان قریب اسلام آباد جانے کی کال آئی ہوئی ہے،
23, 24, 25 جب بھی یہاں سے روانگی ہو اپنے یونٹ کے عمراء کو نام لکھوائیں، وہاں چلیں اور علماء کا ساتھ دیں. یہ ہمارے لیے سب کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے. معاشی طور پر بھی انہوں نے ہمیں جینے کا نہیں چھوڑا، معاشرتی طور پر بھی ایسے اقدار ہمارے سامنے انہوں نے رکھے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ قاری عبدالغفار صاحب، قاری افضل صاحب اور باقی تمام ان کے شرکاء جو ہیں ان کو برکتیں عطا فرمائے. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. میں بھی بطور میزبان ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں اتنی دور دراز تک سفر کر کے تشریف لائے. اب تو لاہور 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جب 15 گھنٹے لگا کرتے تھے کیسے جایا کرتے تھے. اس وقت حضرات آتے جاتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا باعث برکت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی دعا کے لیے درخواست کریں گے ہم قائد جمعیت پنجاب حضرت مولانا اقبال رشید صاحب زیدہ مجدہ، وہ دعا فرمائیں گے. دعا کے بعد انشاءاللہ خیرات ہوگی. درود شریف سارے دوست پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین، جو اس ادارے میں تقریب ہوئی بچے نظر آ رہے ہیں حفظ کیا، اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. اللہ ان بچے کے حفظ کو قبول فرما. تادم زیست ان کو بھی قرآن کے ساتھ لگو نصیب فرما. ان کے والدین کو وہ فضیلت عطا فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور جن بزرگوں کا یہاں ذکر ہوا، حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری عبدالرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ان کی قبروں پر رحمت کی بارش ہو رہی ہوگی. اے اللہ، ہم مزید اپنی طرف سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی قبر پر رحمت کے نزول فرما، بارشیں فرما. اے اللہ، ان کے جتنے متوسلین ہیں، نسبی اولاد اور روحانی اولاد، اے اللہ ان سب کو اس میدان عمل کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر آدمی کو جو بھی صاحب نسبت ہے اس کو اپنے اپنے خاندان میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ 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 اللہ. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. بالخصوص حضرت نے فرمایا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہم سب کو والدہ صاحبہ جو نشانی ہے حضرت کی، فاضل دیوبند حضرت مولانا عبدالحی صاحب کی، ان کی اہلیہ، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے میرے مولا کریم، جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ہماری جو خواہشات نیک ہیں اللہ پوری فرما. جو پریشانی ہے وہ دور فرما. ہمارے اس مجمع میں جو آپ کا مقبول بندہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اے اللہ ہم اس کے طفیل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا کو قبول فرما. اور بالخصوص یہ بچے طالب العلم، اللہ ان کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھتا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، یہ ہمارے علماء کی محنت سیاسی اور جمعیت علماء ہند سے جمعیت علماء اسلام تک، اگر یہ محنت نہ ہوتی، دین اسلام کا پاکستان کے اندر یہ گہوارہ نہ ہوتا، تو اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما، ہمارا قید کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جتنا زندگی بچی ہوئی ہے اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا. ہمارے خاندانوں کے اندر یا اللہ جتنے ہمارے خاندان ہیں، بالخصوص وانذر عشیرتک الاقربین، اے اللہ ہمیں اپنے اقربین کو دین حق پر لانے کی توفیق عطا فرما. فضل کا معاملہ فرما. اس تقریب کو، خیرات کو، سب پروگرام کو، جو آئے ہوئے مہمان ہیں واقعی ان کی شفقت ہے، ہمارے علاقے میں تشریف لے ہیں اگرچہ اسی علاقے کے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ مزید آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا. اور بالخصوص حضرت ابوبکر صاحب الحمدللہ بہترین ہمارے لیے، آپ کی قوم کے لیے، ہماری جماعت کے لیے سرمایہ ہیں. ان کے اندر اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرما، قبول فرما، شرف قبولیت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول